بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کرم و فضل سے سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ رجسٹریشن کے حوالے سے یہ آخری ویڈیو ہے۔ اس میں آپ کو ڈاکومنٹس دکھاؤں گا کہ جو آپ نے رجسٹریشن فارم کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں، وہ ڈاکومنٹس آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ ان پہ ایک نظر دیکھ لیں گے تسلی سے، غور سے، اور آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ جی، وہ جو رجسٹریشن فارم کے 3 صفحات تھے وہ میں نے پریویس ویڈیوز میں آپ کو تین ویڈیوز میں تینوں صفحات فل کر کے مکمل طور پہ اچھے طریقے سے دکھا دیے تھے اور سمجھا دیا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اسٹوڈنٹس جو فارمیسی اسسٹنٹ کا امتحان کی تیاری کرنے کے لیے جو سنجیدہ ہوں، آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، کلاس فیلو بھی ہو سکتے ہیں، کولیگز بھی ہو سکتے ہیں، دور کے نزدیک کے فرینڈز ہو سکتے ہیں، ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں، جو فارمیسی اسسٹنٹ کا امتحان اور اس کی تیاری کرنے کے لیے سنجیدہ ہوں، وہ حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی کا یہ اعزاز ہے، منفرد اعزاز ہے کہ ایک ہی بیچ میں سینکڑوں اسٹوڈنٹس پاس ہوئے۔ اس لیے جو اسٹوڈنٹس تیاری کرنے کے لیے سنجیدہ ہوں وہ حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے تیاری کریں اور پہلی ہی کوشش میں شاندار کامیابی حاصل کریں انشاءاللہ۔ تو ڈاکومنٹس کو دیکھ لیتے ہیں بھی کون کون سے ڈاکومنٹس ساتھ اٹیچ کرنے ہیں رجسٹریشن فارم کے ساتھ۔ سب سے پہلے نمبر پہ میٹرک کی سرٹیفکیٹ کے رنگین فوٹو کاپیاں 4 عدد، یا پھر جس نے ڈسپینسر سرٹیفکیٹ کیا ہوا ہے وہ ڈسپینسر سرٹیفکیٹ کا رنگین کلرڈ فوٹو کاپی ہو اور وہ اٹیسٹڈ کروائی ہوئی ہو اور 4 عدد ہونی چاہیے جس نے ڈسپینسر سرٹیفکیٹ۔ یہاں پہ نوٹ کر لیں، یہاں پہ ڈسپینسر سرٹیفکیٹ کا مطلب ہے ڈسپینسر کی سند آپ نے ساتھ لگانی ہے، اور اس کا جو اوپر سرٹیفکیٹ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اوپر بائیں ہاتھ سرٹیفکیٹ نمبر، تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ والا اس میں لکھا ہوگا کہ فلاں ادارے سے نام فلاں، فادر نیم فلاں، اور فلاں انسٹیٹیوٹ سے پاس دا ایگزامینیشن آف ڈسپینسر۔ اس سند میں لکھا ہوگا کہ آپ نے یہ پاس کر لیا ہے، لیکن دوسرا جو ہوتا ہے آپ کا انرولمنٹ سرٹیفکیٹ، ڈسپینسر والوں کا انرولمنٹ میں پاس فیل کا ذکر نہیں ہوتا، وہ ساتھ اٹیچ نہیں کرنا۔ جو فوٹو کاپی، رنگین فوٹو کاپی اٹیچ کرنی ہے وہ سند کی لگانی ہے۔ اس کے بعد ہے جی 6 اٹیسٹڈ فوٹوگراف، 1 فرنٹ سے اٹیسٹڈ اور 6 بیک سائڈ سے اٹیسٹڈ۔ آگے چلیں، ایک فوٹو کاپی رزلٹ کارڈ کی، آپ لوگوں کا جو رزلٹ کارڈ آیا ہے اس رزلٹ کارڈ کی 1 عدد فوٹو کاپی ساتھ لگانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو آپ کا قومی شناختی کارڈ ہے، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، اس کی 2 عدد کاپیاں لگانی ہیں۔ اسٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے کہ رنگین کاپیاں لگائیں یا دوسری، رنگین کاپیوں کی یہاں پہ نہیں کہا ہوا، اس لیے رنگین کاپیوں کی ضرورت نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ کاپی دے دیں گے تو وہ بھی اوکے ہے۔ اس کے بعد چلیں 3 اٹیسٹڈ اسپیسیمن سگنیچر، یہ آپ کو اسپیسیمن سگنیچر میں سامنے دکھا رہا ہوں کہ یہ سامنے اسپیسیمن سگنیچر جو ہیں ایسے فاصلے پہ کرنے ہیں، فاصلے پہ اسپیسیمن سگنیچر کریں گے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کے اسپیسیمن سگنیچر ہوں گے یہی آپ کی بی کیٹیگری کے اوپر یہ پرنٹ ہوں گے، اس لیے صاف ستھرے سگنیچر کریں تاکہ آپ کی بی کیٹیگری کے اوپر جو سائن آئیں وہ صاف ستھرے واضح آئیں۔ تو یہ اس طرح سے آپ اسپیسیمن سگنیچر کریں گے۔ اس کے بعد ہے 6 نمبر پہ فیس فار میٹرک اور ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ اور ڈسپینسر سرٹیفکیٹ۔ تو ویریفیکیشن، جس نے ڈسپینسر کلاس نہیں کی ہوئی وہ اپنی میٹرک کی سند کی ویریفیکیشن کا فیس جمع کروانی ہوگی اسے، اور جنہوں نے ڈسپینسر کلاس کیا ہوا ہے وہ ڈسپینسر کی ویریفیکیشن کی فیس جمع کروائیں گے۔ تو یہ کنفرم کہاں سے ہوگا کہ یہ فیس جمع کروانی ہے یا نہیں؟ یہ چلان بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، چلان بھی غور سے دیکھ لیں کہ ویریفیکیشن فیس ہے 1490 روپے، 1490 روپے۔ اور وہ اسٹوڈنٹ جو کنفرم کرنا چاہتا ہو کہ ویریفیکیشن کروانی ہے یا نہیں، وہ فارمیسی کونسل لاہور میں جائے اور وہاں پہ اوپر 2nd فلور میں ہے ایگزامینیشن برانچ سے اپنا چیک کرے، وہاں سے کنفرم کرے کہ ویریفیکیشن اگر تو وہاں پہ ہو چکی ہے، ریکارڈ موجود ہے تو اس کو کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہاں پہ ریکارڈ موجود نہیں ہے تو وہ بتائیں گے کہ ویریفیکیشن ضروری ہے۔ تو جس اسٹوڈنٹ کو وہ بتائیں کہ ویریفیکیشن ضروری ہے
وہ اپنی ویریفیکیشن کی چلان فارمیسی کونسل سے لے 1490 روپے کا ویریفیکیشن کا چلان ہوگا، اور وہ جمع کہاں پہ کروائیں گے؟ غور سے سن لیں، یہ میں شکل بھی دکھا رہا ہوں آپ کو۔ نیو مسلم ٹاؤن برانچ، ایوبیہ مارکیٹ، لاہور، بینک آف پنجاب کے اندر جمع کروانی ہے۔ بینک آف پنجاب کہاں پہ ہے؟ نیو مسلم ٹاؤن برانچ، ایوبیہ مارکیٹ، لاہور۔ تو اس مارکیٹ میں، اس بینک میں اپنا چلان جمع کروائیں گے، اور اگر ایگزامینیشن برانچ والے کہیں کہ رینیول بھی ضروری ہے، اگر وہ کہیں، یہ بھی ساتھ کنفرم کرنا ہے آپ لوگوں نے فارمیسی کونسل سے کہ اس کا بھی کوئی ریکارڈ ہے یا نہیں، ضرورت ہے یا نہیں، وہ بتائیں گے کہ جی ضروری ہے یا نہیں۔ اگر وہ کہیں کہ ضروری ہے تو پھر آپ نے رینیول کی بھی فیس جمع کروانی ہے، اس کا بھی چلان ساتھ لیتے جائیے گا۔ وہ 2260 روپے یا آلموسٹ اتنا ہے۔ وہ جب بینک آف پنجاب پہنچیں گے تو وہ بینک والے بھی بتائیں گے کہ جی پنجاب میڈیکل فیکلٹی کی اتنی فیس ہے، اتنی فیس کا چلان بھر دیں، تو وہاں سے دوبارہ کنفرم کر کے آپ چلان فل کر سکتے ہیں۔ اور چلان بینک آف پنجاب ایوبیہ مارکیٹ میں یہ موجود ہیں، وہاں سے لے کے وہیں پہ جمع کروائیں، اور اس کی اوریجنل کاپی جو ہے وہ آپ نے اپنی فائل کے ساتھ لگا کے پنجاب فارمیسی کونسل لاہور میں جمع کروا دینی ہے، اوریجنل کاپی، رینیول کی بھی، ویریفیکیشن کی بھی۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ایفیڈیوٹ پہ۔ ایفیڈیوٹ کی شکل میں نے آپ کو دوسری ویڈیو میں دکھا دی تھی کہ ایفیڈیوٹ آپ نے 300 روپے کا نہیں بنوانا۔ یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ بھی اس کی پکچر دکھا رہا ہوں، ایفیڈیوٹ کی دوبارہ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو ایفیڈیوٹ۔ اس طرح سے آپ نے بنوانا ہے، اس طرح سے آپ کو 3 4 5 سٹیمپیں بھی لگی ہوئی ہیں، وہ سٹیمپیں بھی نظر آئیں گی۔ اور درمیان میں جو ایفیڈیوٹ کی عبارت جو میں نے سمجھائی تھی، اس طرح سے چھوٹی کر کے، چھوٹے سائز میں کر کے پرنٹ کروا لینی ہے، اور آپ نے ڈیپوننٹ کے اوپر سائن کرنے ہیں، اور جہاں پہ بائیں ہاتھ ویریفیکیشن لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی اوتھ کمشنر کی ایک سٹیمپ ہوگی جو ویریفیکیشن کا ثبوت ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے جی لاسٹ نمبر ہے پے آرڈر، ڈیمانڈ ڈرافٹ، رجسٹریشن فیس ان دا نیم آف سیکٹری۔ سیکٹری کے نام آپ نے یہ پے آرڈر بنانا ہے، اور اس میں میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ کیا کریں، وہ کوریئر کروانے کی بجائے پنجاب فارمیسی کونسل جائیں، اپنے کاغذات ساتھ مکمل لے کے جائیں۔ اصل سند جو ہوتی ہے، سند، میٹر کی سند، ڈسپینسر کی سند اور انرولمنٹ، وہ ساتھ لے کے جائیں، اوریجنل بھی ساتھ لے کے جائیں کہ اگر اس کی فوٹو کاپی کروانے کی بھی ضرورت پڑے تو وہاں سے فوٹو کاپی بھی کروا سکتے ہیں۔ اوریجنل کی ایک فائل ساتھ لے کے جائیں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور مکمل ڈاکومنٹ ساتھ ہوں، اور وہاں سے جا کے جس چیز کی کمی ہو، جو پے آرڈر، بینک ڈرافٹ، ڈیمانڈ ڈرافٹ بنوانا ہے وہاں سے بنوا سکیں۔ اور جو 8 نمبر پہ پے آرڈر بنانا ہے جو 2000 کی جو رجسٹریشن فیس جمع کروانی ہے، اس کی واؤچر، اس کی رسید آپ کو پنجاب فارمیسی کونسل والے بنا کے دیں گے، اور اس وقت بنا کے دیں گے جب آپ کی فائل اوکے ہو جائے گی، فائل کے اندر کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں ہوگی، تو تب آپ کو وہ بنا کے دیں گے واؤچر، اور وہ واؤچر بھی آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے، اور وہ جب لے کے وہ بھی بینک آف پنجاب نیو مسلم ٹاؤن برانچ ایوبیہ مارکیٹ لاہور میں جمع کروائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ویریفیکیشن فیس، رینیول سرٹیفکیٹ کی فیس بھی اسی بینک میں جمع کروانی ہے، علیحدہ سے کسی بینک میں نہیں جانا، ایک ہی بینک میں ساری چلان وہیں پہ جمع ہوں گے، اور اس کی اوریجنل کاپی آپ واپس لا کے آپ نے پنجاب فارمیسی کونسل لاہور میں بھی جمع کروانی ہے، اور نوٹ کر لیں، دوبارہ نوٹ کر لیں کہ اس کی ایک کاپی آپ نے اپنے پاس بھی رکھنی ہے، اور جس چلان کی کاپی آپ کے پاس نہ ہو، آپ نے اپنے موبائل سے اس کی ایک صاف ستھری پکچر لے لینی ہے، پکچر لے کے اس کا پرنٹ نکلوا کے اپنے گھر میں ریکارڈ کے طور پہ رکھنا ہے، تاکہ بوقت ضرورت کام آئے اور آپ کو بار بار ویریفیکیشن نہ کروانی پڑے۔ اور وہ اسٹوڈنٹس سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ نے ویریفیکیشن کروائی ہوئی ہے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہے جی ویریفیکیشن میں نے کروائی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ثبوت۔ تو اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ویریفیکیشن پہلے سے کروائی ہوئی ہو تو وہ اس ویریفیکیشن کا ثبوت ساتھ لے کے جائے، اس کی فوٹو کاپی ساتھ لے کے جائے، اور ان کو دکھائے کہ سر یہ فوٹو کاپی ہے، میں ویریفیکیشن کروا چکا ہوں۔ اس لیے اپنا ریکارڈ ساتھ لے کے جائیں، جس کے پاس ریکارڈ نہیں ہے وہ ایگزامینیشن برانچ سے جا کے مکمل چیک کر لے کہ اس نے ویریفیکیشن وہاں سے اب ریکارڈ موجود ہے یا نہیں، اور اگر وہ کہیں تو اس کا چلان بھر کے
پھر اس کا پکچر ایک عدد فوٹو کاپی کی دکان سے اس چلان کا فوٹو کاپی بھی کروا لیں، وہ بھی اپنے پاس رکھیں، اور موبائل میں بھی پکچر لے لیں اور اس کا ریکارڈ بھی اپنے پاس رکھیں۔ اور یہ ریکارڈ آپ نے اس وقت تک رکھنا ہے جب تک آپ کی کیٹیگری بن کر نہیں آ جاتی، اس وقت تک آپ نے ریکارڈ رکھنا ہے۔ جب کیٹیگری بن کے آ جائے گی پھر آپ کو ان چیزوں کا ریکارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ کی جو کیٹیگری ہوگی وہی آپ کی سند ہوگی، بی کیٹیگری وہی سند ہے، وہی سرٹیفکیٹ ہے اور وہی سارا کچھ ہے۔ پھر اسی کی بنیاد پہ آپ کا سارا بزنس رن ہوگا اور اسی کی بنیاد پہ آپ کا میڈیکل سٹور کا لائسنس بنے گا۔ تو اس حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اور جو بینک پنجاب فارمیسی کونسل میں جو واؤچر جمع کروانا ہے اس کی رسید بھی میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں کہ یہ اوپر رسید نمبر، CNIC نمبر، نیم، سن آف، ڈاٹر آف، وائف آف، یہ لکھا ہوا ہے ایک سائڈ پہ۔ دوسری سائڈ پہ رسید نمبر، رسید کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، فیس کس لیے جمع کروائی ہے، رجسٹریشن کے لیے، وہ بھی لکھا ہوا ہے، رجسٹریشن نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اماؤنٹ پیبل کتنے ہیں جی 2000۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اس کے اوپر سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اس کے اوپر آپ نے سائن بھی کرنے ہیں، سائن کر کے بینک آف پنجاب میں جمع کروا کے سٹیمپ لگوا کے آپ نے جمع بھی کروا دینی ہے، اور موبائل میں بھی ریکارڈ رکھنا ہے، فوٹو کاپی بھی ریکارڈ رکھنی ہے بی کیٹیگری کے آنے تک۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں امید کہ کسی بھی قسم کا کوئی سوال پوچھنے کی گنجائش ہو، ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، لیکن پھر بھی کوئی کسی قسم کا اس کے علاوہ کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ لوگ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے۔ کوئی اسٹوڈنٹ فارمیسی اسسٹنٹ کی تیاری کے لیے سنجیدہ ہو تو وہ حامد فارمیسی کوچنگ اکیڈمی سے رابطہ کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو پہلی کوشش میں شاندار اور بہترین تیاری کروا کے شاندار کامیابی بھی دلائی جائے گی انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا آپ تمام دوستوں کا جو فارمیسی اسسٹنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو پڑھ رہے ہیں اور جو پاس ہو چکے ہیں، تمام دوستوں کے لیے میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو کامیاب کرے، کامیاب و کامران فرمائے اور اپنی خصوصی رحمت تلے اور اپنے سایہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔